بہت دیر سے گیس اور بلڈ پریشر ہے. جتنے لوگوں کو گیس ہے سب سے پہلے سمجھو گیس ہوتی کیوں ہے. میرے بھائیوں میرا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی بیماری کا علاج نہ کرو, بیمار کا علاج کرو. جب بیمار کا علاج کرو گے بیماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس کو سمپل سمجھو. ایک شخص کو تکلیف ہے کوئی چیز کھانے سے, اس چیز کو بند کرنا چاہیے کہ اس کی جگہ میڈیسن لینی چاہیے. یہ پہلے سمجھنا گیس ہوتی کیوں ہے. اس کو سمپل سمجھو. گیس کی ہوتی ہے, گیس صرف ایک وجہ سے ہوتی ہے, اور وہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کھانے کو عزت نہیں دیتے. جب آپ کھانے کو, what is the meaning of کھانے کو عزت نہیں دینا؟ اس کو سمپل سمجھو. آپ کسی شخص کو ملنے کے لیے گئے اور آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نے اس شخص کو اچھا انسان سمجھتے ہوئے اس کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ لوگوں کا بھلا کر رہا ہے. آپ کے پاس آیا 10 کروڑ روپیہ, آپ اس میں سے 1 کروڑ اس کو دینے کے لیے گئے ہیں. آپ وہاں پہنچے تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے, لیکن وہ صرف اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. آپ کی طرف صرف دھیان نہیں دیتا, آپ کی بات کو بہت اچھی طرح سنتا ہے, آپ کی ہر بات کا ایکوریٹ آنسر دیتا ہے, لیکن صرف اس کی توجہ کہاں پہ ہے؟ سچ بتائیے گا آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غصہ چڑھے گا. غصہ چڑھے گا. کبھی آپ نے سوچا یہ کھانا آتا کہاں سے ہے؟ اس کو سمپل سمجھو. آپ کے گھر میں بنی مکس ویجیٹیبل, اس مکس ویجیٹیبل میں کیا ہے؟ آلو ہے, مٹر ہے, گاجریں ہیں, میتھی ہے. اب آلو کہاں سے آئے؟ گاجریں کہاں سے آئی؟ میتھی کہاں سے آئی؟ مٹر کہاں سے آئے؟ اور صرف یہی نہیں ہے, اس کے اندر پیاز بھی ہے, ٹماٹر بھی ہے, ادرک بھی ہے, لہسن بھی ہے. صرف یہی نہیں ہے, اس میں سبز مرچ بھی ہے, کالی مرچ بھی ہے, زیرہ بھی ہے, نمک بھی ہے, آئل بھی ہے. پھر یہی نہیں, اس میں پانی بھی ہے. اب یہ اتنی ساری چیزیں تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گئی, اور سچ بتاؤ یہ کیا کرنے آئی تھی؟ یہ آئی تھی آپ کو زندگی دینے. انسانوں کے اندر, میرے اندر یہ جو بولنے کی طاقت ہے, یہ جو سوچنے کی طاقت ہے, یہ جو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ پاور ہے, یہ جو میرے اندر ڈیسیژن پاور ہے, کس کی وجہ سے ہے؟ کھانے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے ہے؟ کھانے کی وجہ سے. اب وہ کھانا سامنے آیا اور میرا دھیان موبائل میں لگا ہوا ہے, میرا دھیان ٹی وی میں لگا ہوا ہے, اور میرا دھیان اس سے آگے جو میں نے کام کرنا ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے. سچ بتاؤ وہ کھانا جو آپ کی زندگی بننے آیا, آپ کو سکون دینے آیا, چین دینے آیا, ہارڈلی سیٹسفیکشن دینے آیا, آپ کو ہیلتھ پرووائڈ کرنے آیا, آپ کو سننے کی طاقت, دیکھنے کی قوت, بولنے کی قوت, سمجھنے کی قوت, ڈیسیژن پاور, آپ میں حوصلہ, ہمت, دلیری, شجاعت, بہادری, یہ سب کچھ دینے آیا. لیکن آپ کا دھیان کھانے پہ. سچ بتاؤ کھانا کیا دے گا آپ کو؟ میرے بھائیوں یہ ایک یونیورسل لا ہے. نیوٹن کا 3rd لا کیا ہے؟ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ایکشن اور ری ایکشن آلویز اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں. میرے بھائیوں جیسا آپ کا کھانے کے اوپر ایکشن ہوگا, اس کو اس حدیث سے سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. What is the meaning of دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ آخرت کہتے ہیں اینڈ آف سٹوری. آخرت کا مطلب مرنے کے بعد نہیں. ہم کہتے نہیں ہم دیکھیں گے اس پروگرام کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا مرنے کے بعد ہوتا ہے, یا اس پروگرام کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں جیسا آپ کا کھانے کے اوپر ایکشن ہوگا, ایک کام کرو, صرف ایک کام, اس کو سائنٹیفکلی سمجھو. کھانا آیا, آپ نے دیکھا نہیں, آپ کا مائنڈ انگیج تھا, آپ کا مائنڈ بیزی تھا, آپ کی آنکھوں نے اس کو دیکھا, برین کو میسج کیا, بٹ آپ کا برین سٹل بیزی. اب آپ کا کھانا منہ میں گیا, زبان پہ ٹیسٹ بڈ نے اگین میسج تھرو کیا, لیکن آپ کا مائنڈ بیزی. پھر وہ کھانا آپ کی ایسوفیگس کے ذریعے اسٹمک میں چلا گیا, مگر آپ کے برین نے اس کھانے کو دیکھا نہیں. اب کھانا جب میدے میں گیا, پورا میدا بھر گیا, اب میدے نے جب ہلنا جلنا شروع کیا تو برین کو میسج گیا کہ میدے میں کچھ آیا ہے.
اب برین نے کیا کیا؟ اس نے کاربوہائیڈریٹ، فیٹس، وائٹامنز، منرلز، الیکٹرولائٹس سب کو ہضم کرنے کے لیے سیکریشن بھیج دی، جبکہ اس کو صرف چاہیے کیا تھی؟ جو کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرنے والی، جو سبزی کو ہضم کرنے والی۔ اب وہ جتنی، جیسے ہی آپ کی باڈی میں بنڈل آف ایسڈ گیا، یہ اتنی ردوبتیں گئی، اس نے آپ کی سٹمک میں ایک دم ایسڈ کے لیول کو بڑھا دیا۔ جیسے ہی ایسڈ کا لیول بڑھا، وہاں پہ فیٹ تو تھا نہیں، کاربوہائیڈریٹ تھے، صرف سبزیاں تھی، وہاں پہ پروٹین تو تھی نہیں۔ اب اس ایسڈ نے اس کھانے کو ایک دم گلانا شروع کیا، اور جیسے اس کو گلایا، آپ کی باڈی میں گیس پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ گیس کیوں پیدا ہوئی؟ صرف آپ کی انٹینشن، صرف آپ کا دھیان کھانے کے اوپر نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں سچ بتاؤ، گیس کے لیے دوائی کھانی چاہیے کہ اپنے دھیان کو کھانے کے اوپر لانا چاہیے؟ ایک بار جتنے لوگوں کو گیسٹرائٹس ہے، ایسیڈیٹی ہے، کانسٹیپیشن ہے، جتنے لوگوں کو ایون IBS ہے، اریٹیشن باؤل سنڈروم ہے، جتنے لوگوں کو پیپٹک السر ہے، ہیمورائڈ ہے، کانسٹیپیشن ہے، صرف ایک دن میرے کہنے پہ کھانے کو سامنے آتے ہی اس کی تعریفیں شروع کر دو۔ کیا کرو؟ کھانے کی اس کا نام لو، ماشاءاللہ بریانی کیسی زبردست بنی، بریانی کی خوشبو کتنی پیاری، اور پھر بریانی کے ساتھ اس کے بنانے والے کی تعریف شروع کر دو۔ اگر وہ آپ کی بیٹی نے بنائی، بہن نے بنائی، بیوی نے بنائی یا ماں نے بنائی، سچ بتاؤ جب آپ اس کے سامنے اس کی تعریف کرو گے، آپ کے گھر میں کیا اترے گا؟ بلیسنگ۔ اب یہ کھانا خوشی سے آپ کو کیا انرجی دے گا؟ اور اگر ہم اس کو کڑتے ہوئے کھائیں گے، ایبسنٹ مائنڈ ہو کے کھائیں گے، تو یہ کھانا میرے بھائیوں آپ کو گیس نہیں، آپ کو انگنت بیماریاں دے گا۔ گیس کا بہترین علاج ہے، جو کھانا کھا رہے ہو اس کے اوپر پہلے تعریفیں کرو، اور اس کے بعد جس نے کھانا بنایا اس کی تعریف کرو، اور اس کے بعد جس نے یہ دونوں چیزیں کھانا اور کھانا بنانے والی دی، اس رب کا شکر کرو۔ انشاءاللہ یہ گیس کا پرابلم بنا دوائی کے ٹھیک ہو سکتا ہے۔